دیکھیے جہاں آپ نے سنا وہاں تقریر کیا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو جہاں قرآن پڑھا جائے گا اس کی حفاظت کی ذمہ اللہ کے پاس نہیں ہے، اس جگہ کی حفاظت تبھی تو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے تو مدرسے کی حفاظت اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ رہی باتیں ہمارے دیہات کے لوگوں کے مزاج کچھ عجیب ہوتا ہے، اپنی اسی میں ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پتہ نہیں ان کو جبریل کہتا ہے کہ کون کہتا ہے، ہم کو تو نہیں معلوم۔ میں اپنی بات بتا دیتا ہوں، بڑا تعجب ہوا سن کے، 1 سال کے بعد میرے کان میں یہ بات پڑی۔ پچھلے سال میں حج میں گیا تھا، اپنے اہلیہ کو لے گیا، چھوٹی بہن گئی اور خاندان سے 3-4 آدمی اور گئے، تو میرے گاؤں کسی نے کہنے والا کہا کہ فنڈ آیا تھا تو قاری صاحب اپنی بیوی کو بہن کو لے کے آئے تھے، اور وہ فنڈ آیا تھا مولانا سالم صاحب کے لیے، تو مولانا سالم صاحب کو نہیں دی، صرف جنہوں نے کہا کہنے والے نے کہ مولانا سالم صاحب کو نہیں دیا کہ ان کی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو پیسہ دے دیا شادی کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے گاؤں کی خبر ہے ماشاءاللہ۔ جبریل سے ماں کہتا ہوں کیا ہے بیتوکی باتیں کہنے کا کتنا مزہ آتا ہے لوگوں کو، اور کتنا من مزاج بنا ہوا ہے دیہات میں، معلوم نہیں ہے اس کے اوپر۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بھی بات ہم زبان سے نکالتے ہیں وہ اللہ کے ٹیپ ریکارڈر میں ٹیپ ہو جاتا ہے، سنا جائے گا، سنایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں بات نہیں کہی تھی، نہیں کہی تھی، فوراً ٹیپ کھل جائے گا۔ ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم کو مرنے کے بعد والی زندگی پہ یقین ہے نا، ہمارا حساب کتاب پہ یقین یا ایمان ہے نا ہمارا، جنت جہنم پہ ایمان ہے نا ہمارا، ایمان والے کا تو ایمان ہے، باقی لوگ تو انکار کرتے ہیں۔ تو ایک ایمان والا ایک ایسا آدمی جو مرنے کے بعد حساب کتاب پہ ایمان یقین رکھتا ہو، اور پھر بھی جو زبان پہ جو منہ میں آئے بکتا ہو، اس کو یہ خبر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مولانا نے بتا ہی دیا، شاہد صاحب نے، میں نے پہلے بتا دیا کہ ادارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلتا ہے، اور ادارہ کھلتا ہی اسی لیے کہ جائز ناجائز کی تمیز کی جائے، حرام حلال کو پڑھایا جائے، اور حرام حلال پڑھانے والے لوگ ہی حرام حلال کی تمیز نہ کریں اور آنے والے کو نہ سکھائیں تو کوئی کام کی بات ہوئی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، چلو فیس لیا، کسی سے بھی لیا، 2-4 بچوں سے لیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، حوصلہ یہ بڑھانا چاہیے تھا کہ ایک بچے کی فیس ایک بچے کی خوراکی ہماری طرف سے لے لی۔ میں تو میرے پاس تو کوئی اولاد نہیں ہے، یا میرا کوئی بچہ تو نہیں پڑھ پا رہا ہے، مدرسے میں حافظ نہیں بن پا رہا ہے، تو آپ اتنا کیجئے کہ ایک بچے کا خرچہ میرے طرف سے لے لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور جو شعور والے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اس کی قیمت اور اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں کہ ایک بچے کا سالانہ خرچہ جس ادارے میں ان کی مرضی ہوتی ہے، جہاں وہ سمجھتے ہیں، جہاں وہ پہنچ پاتے ہیں، اس ادارے میں ایک بچے کا سالانہ خرچہ مکمل حافظ بننے کا لیتے ہیں اپنے ذمہ، اور یہاں تک کہ مکمل عالم بننے کا بھی لے لیتے ہیں، جس میں 12 سال لگ جاتا ہے، حفظ سے لے کر عالم بننے۔ تو ہم کو تو یہ کرنا چاہیے نا کہ ہم سے اگر نہیں ہو پا رہا، ہمارے بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو کم سے کم ایسے بچوں کو لے لیا جائے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جو غریب ہے، یتیم ہے، ہم آ کے مدرسے میں کہیں ایک بچے کا خرچہ میری طرف سے ہونا چاہیے، یا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں آپ لوگ فیس لیتے ہیں تو پوچھنا تو چاہیے، آگے سمجھنا تو چاہیے۔
آپ سن لیجیے، کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے، خیروا اتنا بڑا ادارہ ہے، خوراکی وہ بھی لے رہا ہے، اور لینا چاہیے، لینا پڑے گا۔ آپ اپنی زکات دے رہے ہو، پھر اپنے بچوں کو بھیج رہے جاؤ کھا کے آؤ، یہ تبریز ہے۔ اجگروا ماشاءاللہ آئے ہیں جو متیاری میں رہتے ہیں، ان کا بچہ بھی ساتھ میں جو کل حافظ بنا کہروا، انہوں نے اپنے بچے کو فیس دیا، دیتے رہیں گے آگے۔ یہ اپنے بچے کو بھی فیس دے کے انہوں نے عالمہ بنایا، اب اسکول میں پڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مدرسے کو چندہ بھی دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم تو فیس دیتے ہیں تو ہم کہہ دیں آپ کو چندہ، وہ اپنے بچے کا خرچ دے رہا ہے، اور دوسرے غریب یتیم بچوں کا سہارا بننے کے لیے الگ سے چندہ بھی دیتے ہیں۔ اس کو کہی جائے گی سمجھداری کی بات، نہ کہ اس کو کہی جائے گی کہ ہم آپ کے پاس پہنچے کہ بھائی مدرسے میں ضرورت آپ دے دیجیے، تو آپ کہیں گی نا آپ تو لیتے ہیں تو ہم کہا آپ کہیں بھائی لیتے ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اور یہ تو ہمارا اصول بن گیا ہے کہ ہم کسی بھی امیر بچے کو، کسی بھی مالدار بچے کو بغیر فیس لیے نہ کھلائیں گے نہ پڑھائیں گے۔ آپ کے بچے کے لیے ہم کیوں بھیک مانگیں؟ آپ لائیں گے نہ مانگتے، ہم بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں لوگ سوچتے بھی نہیں، بول دیتے ہیں بچہ آپ کا پڑھے گا، قوم کا پڑھے گا، ہم بھیک مانگ رہے ہیں، اس کو بتانا بھی سن رہا ہے۔ آپ لا کے دیجیے نا، کسی میں ہمت ہے کسی کے اندر، کسی گارجین کو کہہ دیا جائے کہ جائیے آپ چندہ کر کے لا کے دیجیے اپنے بچے کے لیے سال بھر تک اچھا لا کے دے سکتا ہے کوئی؟ ایک مولی ہمت کرتا ہے، سب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو کبھی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے پاس بھی اگر کوئی چندہ لے کے چندہ کے لیے چلا جاتا ہے، دے گا، پھٹی نہیں ہے، توڑی نہیں دے گا، لیکن بات سنا جاتا ہے۔ یہ ہمارے قوم کی پہچان بنتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت اور حوصلہ افزائی کرنے کے علاوہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس جگہ پر اس طریقے کا اور یہاں بچے حافظ قرآن بنیں گے، عالم بنیں گے، یہاں مجلس قائم ہوگی، سب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ ہی جو ہے اب اداروں کو چلانے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے، مساجد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے، مکمل کیا ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، آئندہ بھی ہم اس کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی تلاوت کریں گے، روزانہ تلاوت کریں گے، نماز میں تلاوت کریں گے، اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو پھر اس کو پڑھنے پڑھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہم نے سیکھا، پھر دوسروں کو سکھائیں گے، پھر وہ دوسرے کو سکھائے گا، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا آیا ہے، چلتا رہے گا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کے بچے حافظ ہوئے ہیں، اور مبارکباد کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں ان کو دیں گے، جب تخت پہ بیٹھا کے اور بے قیمت تاج پہنایا جائے گا۔ کوئی حکومت اس تاج کو نہیں خرید سکتی اپنے پیسے سے، نہیں خرید پائے گی۔ یہ ان کے تو پہلی ماں ہے، ان کے صدقے میں، ان بچوں کے صدقے میں۔ تو قاری پرویز صاحب بھی مبارکباد کے قابل ہیں، دوسرے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑی ہمت کیا، اور ہم تو جلسہ جنوں سے مزاج میں رکھتے نہیں، جلسہ کرانا، لیکن انہوں نے پروگرام کیجئے اور باہر کیجئے، میرا خرچہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں بھی اس کے انتظام کے خرچے میں بھی مجھے اچھا حصہ لیا ہے قاری پرویز صاحب نے، اور دوسرے لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے، ساری ضروریات کی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کفالت فرمائے، اور تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، اور بچوں کے اندر علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ مدرسہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا، اور عالمیت کا کورس اور آگے بڑھایا جائے گا، اچھے اساتذہ کو انشاءاللہ بحال کیا جائے گا، کوشش ہے، بات بھی چل رہی ہے۔ اگر اچھے عالم باصلاحیت لوگ مل جائیں گے تو انشاءاللہ رمضان بعد سے عالمیت کے کورس میں اور اس کو اضافہ کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو اور کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا